السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری احمد علی مہروی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تعلیم انصاف۔ محترم ناظرین، عورت حالت حیض میں اور حالت نفاس میں اور مرد عورت حالت جنابت میں ایسا تعویذ پہن سکتے ہیں یا نہیں جس پر کوئی قرآنی آیت لکھی ہو؟ اسی طرح ایسا لاکٹ یا ایسی انگوٹھی جس پر آیت الکرسی وغیرہ لکھی ہو، حروف مقطعات لکھی ہو یا کوئی بھی قرآنی آیت لکھی ہو، اس کو پہننا جائز ہے یا نہیں؟ اس مسئلے پر ہم بات کریں گے۔ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکیں، اور ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجئے گا۔ اچھی بات کو آگے پھیلانا بھی نیکی ہے، اور ویڈیو کو لائک کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ آئیے اس مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں تعویذ کے بارے میں۔ اگر تعویذ بند ہے، جیسے کہ عموماً لوگ کرتے ہیں کہ تعویذ کو موم جامع کر کے اور پھر اس کو چمڑے میں یا کسی اور چیز میں بند کروا کے ڈال دیتے ہیں، عورتیں بھی پہن لیتی ہیں، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حالت حیض میں، حالت نفاس میں، حالت جنابت میں ایسا تعویذ پہن سکتے ہیں۔ ہاں، اگر تعویذ کھلا ہے اور قرآنی الفاظ اس پر نظر آ رہے ہیں تو اس صورت میں پہننا جائز نہیں ہے، لیکن اگر بند ہے جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی ہے تو اس صورت میں پہن سکتے ہیں۔ اسی طرح لاکٹ جو ہے یا انگوٹھی جس پر قرآنی آیات لکھی ہو یا حروف مقطعات وغیرہ لکھے ہوں، ان کو پہننا جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور حالت حیض میں، حالت جنابت میں اور حالت نفاس میں قرآن کریم کی کسی آیت کو چھونا یا اس کا جسم کے ساتھ لگنا جائز نہیں ہے۔ تو وہ تو بالکل عموماً جو دیکھا جاتا ہے، لوگوں نے ایسے لاکٹ پہنے ہوتے ہیں کہ قرآنی آیت بالکل سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ایسی انگوٹھی بھی پہنی ہوتی ہے جس کے اوپر کوئی آیت یا حروف مقطعات واضح نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے انگوٹھی یا لاکٹ جس پر قرآنی آیت وغیرہ لکھی ہو، حالت حیض میں، حالت نفاس میں اور مرد و عورت کا حالت جنابت میں پہننا جائز نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو مسئلہ سمجھ آ چکا ہوگا۔ ویڈیو کو آگے بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔